اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں، جس کی زبان پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو اور جسے لوگ ایک بہت بڑا عابد اور زاہد سمجھتے ہوں، وہی شخص تاریخ اسلام کے سب سے ہولناک جرم کا مرتکب بن جائے؟ یہ کہانی کسی کافر یا مشرک کی نہیں، یہ کہانی ہے اس بدبخت کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ امت کا سب سے بدبخت ترین شخص اشقاء الاخرین ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا رہا اور اسی ہاتھ سے اپنی تلوار کو زہر میں بجھاتا رہا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن ملجم اکیلا نہیں تھا؟ اس کے پیچھے ایک ایسی عورت کا مہر تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور ایک ایسی عالمی سازش تھی جس کا مقصد ایک ہی رات میں اسلام کے 3 بڑے ستونوں کو گرانا تھا۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کے چہرے سے بھی واقف تھے، اس کے نام سے بھی واقف تھے، یہاں تک کہ اس کی تلوار کی زہر آلود پیاز سے بھی واقف تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیعہ معتبر کتابوں کے ان نایاب حوالوں کو کھولیں گے جو بتاتے ہیں کہ ایک مقدس لبادے میں چھپا ہوا انسان کیسے شیطان کا اعلی کار بنتا ہے۔ چلیے تاریخ کے اس سیاہ ترین باب کی حقیقت جانتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر جب ہم کسی بڑے مجرم یا قاتل کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو دین سے دور ہو، جاہل یا کوئی کافر و مشرک ہوگا۔ لیکن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کوئی مشرک نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے لوگ قاری قرآن اور بہت بڑا عابد و زاہد سمجھتے تھے۔ اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم المرادی تھا، جس کا تعلق یمن کے بنو مراد قبیلے سے تھا۔ یہ ان خوارج کے گروہ کا حصہ تھا جو بظاہر لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے کا نعرہ لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مستند شیعہ کتب اس شخص کے بارے میں کیا حقائق بیان کرتی ہیں۔ ناظرین، اپنی سکرین پر علامہ مجلسی کی شہرہ آفاق کتاب بحر الانوار جلد 42 کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ابن ملجم کی حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، کانا عبد الرحمن بن ملجم فی مصر، یہاں بتایا گیا کہ ابن ملجم مصر میں مقیم تھا۔ لیعلم الناس القرآن بمصر، یعنی اسے باقاعدہ سرکاری طور پر منتخب کیا گیا تھا تاکہ وہ مصر میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ من الذین قرأوا القرآن، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے قرآن کو بہت گہرائی سے پڑھا تھا اور اس میں محنت کی تھی۔ مسکنہ غریبا من مسجدک، اس کی رہائش بھی مسجد کے بالکل قریب رکھی گئی تھی تاکہ یہ ہمہ وقت عبادت اور تعلیم میں مصروف رہے۔ یعنی جس شخص کے ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگے، وہ کوئی جاہل نہیں بلکہ ایک معلم قرآن کے روپ میں چھپا ہوا فتنہ تھا۔ ناظرین، نہروان کی شکست کے بعد خوارج کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی دوران مکہ میں 3 انتہا پسند خارجی اکٹھے ہوئے جو کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ تھے، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑنے کے لیے ایک ایسی سازش تیار کی جس کا مقصد اسلام کی 3 بڑی شخصیات کو ایک ہی وقت میں ختم کرنا ہے۔ اور وہ مکہ میں جمع ہوئے، پس انہوں نے لوگوں کے حالات پر گفتگو کی اور اپنے حکمرانوں پر عیب نکالے۔ پھر انہوں نے اہل نروان یعنی کہ خوارج کو یاد کیا اور ان پر رحم کی دعائیں مانگی اور کہنے لگے، ہم اپنے ان بھائیوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے اور کتاب اللہ پر عمل کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کاش ہم اپنی جانوں کا سودا کر لیں، یعنی قربان کر دیں اور ان گمراہ اماموں کے پاس جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ گمراہ سمجھتے تھے کن کو؟ حضرت علی کو بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ان پر وار کریں اور اللہ کے بندوں اور شہروں کو ان سے نجات دلائیں اور یوں اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں۔
تب عبد الرحمن بن ملجم نے کہا علی ابن ابی طالب کے لیے میں کافی ہوں۔ برکہ بن عبداللہ نے کہا معاویہ بن ابی سفیان کا ذمہ میں لیتا ہوں، اور عمرو بن بکر نے کہا کہ عمرو بن عاص کو ٹھکانے لگانا میرا کام ہے۔ یہ آپ کے سامنے سکین آ رہا ہے، اس عبارت میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں چیزیں۔ سارا اخواننا، بھائیوں کا بدلہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا اصل مقصد نہروان کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ ائمۃ الضلال، یہ گمراہی کے امام، یہ دکھاتا ہے کہ ان کی فکر کتنی کج تھی کہ وہ وقت کے امام کو معاذ اللہ گمراہ کہہ رہے تھے۔ انا اکفیکم علی بن ابی طالب، یہ ابن ملجم کی اس خونی عہد کی شروعات ہے جس نے اسے تاریخ کا بدبخت ترین انسان بنا دیا۔ ناظرین، ابن ملجم مکہ سے اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ کوفہ تو پہنچ گیا، لیکن یہاں اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس نے اس کے ارادوں کو ایک ذاتی انتقام کی شکل دے دی۔ یہ عورت کتام بنت شجنہ تھی، جس کا باپ اور بھائی نہروان میں مارے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کیسے ایک عابد انسان حسن اور نفرت کے جال میں پھنس کر اندھا ہو گیا۔ آئیے اس کا اوریجنل متن دیکھتے ہیں۔ کتاب دیکھیں، یہ کتاب بحر الانوار میں 260 سے لے کے 290 تک یہی سارے ذکر موجود ہیں۔ اب یہ وہ عبارت ہے جو آپ کی اسکرین پر سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے اخذت بقلبہ، اس نے ابن ملجم کا دل جیت لیا، یعنی وہ اس کے حسن کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا اصل مقصد جو مکہ میں طے کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا۔ ما تزوجتک الا علی ان تشفیانی، میں تم سے شادی صرف اس شرط پر کروں گی کہ تم مجھے شفا دو۔ یہاں شفا سے مراد اس کے دل کی وہ آگ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں لگی ہوئی تھی۔ مہری وقتل علی بن ابی طالب، میرا مہر علی ابن ابی طالب کا قتل، دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا اور ہولناک مہر۔ ما جاء بی الی ہذہ المدینہ الی قتل علی، میں اس شہر میں آیا ہی علی کو قتل کے لیے ہوں۔ یہ ابن ملجم کا اعتراف ہے کہ اس کا ارادہ پہلے سے تھا، لیکن کتام نے اسے مہر بنا کر اس کے عزم کو مزید پختہ کر دیا۔ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن ملجم کا یہ قدم صرف ایک گروہی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس میں کتام کی نفرت اور ابن ملجم کی نفسانی خواہش بھی شامل تھیں، اور یہ وہی بدبخت انسان تھا جو کہ کوفہ میں شیعان علی میں سے تھا۔ اس طرح ایک نام نہاد قاری قرآن شیعان علی ایک عورت کے مہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چوتھے خلفۂ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا سودا کر لیتا ہے۔ ان بدبختوں نے یہ طے کیا کہ وہ اس کام کے لیے 19 رمضان، کچھ روایات میں 17 رمضان بھی ہے، کی رات کا انتخاب کریں گے، تاکہ فجر کے وقت جب یہ شخصیات نماز کے لیے نکلیں تو ان پر وار کیا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یہ کام قربت الہی کے لیے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بحر الانوار میں نے آپ کو کہا نا کہ 260 سے لے کے اور 290 تک جو ہے یہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، جلد 42 صفحہ 281 اور 282 میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اب وہ لمحہ آتا ہے جب ابن ملجم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ مسجد کوفہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے، تب اس بدبخت نے وار کیا، لیکن اس وار کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بتایا، وہ الفاظ کہے جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ فَوَقَعَتِ الضَّرْبَةُ عَلَى الضَّرْبَةِ، وہ وار ٹھیک اسی پرانی جگہ یعنی کہ زخم پر لگا جو جنگ خندق میں عمر بن عبدود نے لگایا تھا۔ فَزْتُ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی کہ جب اس نے ایسا کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی پہچان گئے تھے اسے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ میں اس کو پہچانتا تھا۔ اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد ابن ملجم کا کیا ہوا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقام لیا؟ یہاں آپ کو حضرت علی بن ابی طالب کے عدل کی وہ تصویر نظر آئے گی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بحر الانوار کا صفحہ 281 ہے۔ پس جب ابن ملجم کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے اس جرم پر کس چیز نے ابھارا؟
اس نے کہا میں نے اس تلوار کو 40 صبح تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے اس کی مخلوق کا سب سے برا شخص قتل ہو۔ پس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے اسی تلوار سے قتل ہوتے دیکھ رہا ہوں اور تو ہی اللہ کی مخلوق میں سب سے برا شخص ہے۔ پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جن سے آپ لوگ شدید بغض رکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے اگر میں وفات پا جاؤں تو اسے قصاص میں قتل کر دینا، لیکن اس کے اعضاء نہ کاٹنا، یعنی کہ مثلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین آپ نے اس پوری تحقیق میں واضح طور پہ دیکھا کہ ابن ملجم کوئی باہر سے آیا ہوا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک معلم قرآن، ایک عابد و زاہد شخص وہ اس حد تک گر گیا کہ اس نے وقت کے امام اور خلیفہ راشد پر تلوار اٹھا لی۔ اس ویڈیو کا جو بیسک مقصد تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی ان شیعان علی جو کہ کوفی تھے ان کو کس طرح بددعائیں دیں، کیونکہ وہ ان سے بیزار تھے۔ پھر کل کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خوارج بنے کس طریقے سے، اور آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، تو آپ غلطی پر ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں تھا، کیونکہ کل میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا تھا اور کہا تھا ان کا دین ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ قطعاً وہ خوارج کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کو میں نے پورا اس کا میں نے آپ کو سیاق و سباق دکھایا تھا، پورا آپ کو اس کا عربی متن دکھایا تھا، آپ چاہیں تو جا کے چیک کر لیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ وہی کوفی تھے، یہ وہی شیعان علی تھے جو باغی، خوارج، ایک انہی تمام ناموں سے پکارے جاتے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفر۔